علیکم ناظرین، آج ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت سابق جنرل سیکرٹری ڈی سی کالونی گجرانوالہ چودھری عاطف افتخار چیمہ، جو کہ ڈی سی کالونی کے الیکشن میں یونٹی گروپ کی طرف سے جنرل سیکرٹری کے امیدوار بھی ہیں اور انتہائی ملنسار اور ڈی سی کالونی کی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی عاطف افتخار چیمہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، آپ نے ڈی سی کالونی کی سیاست کا آغاز کب کیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور یہاں پر آ کے اتنے اچھے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں جو ایکسپلین کرنے کا موقع دیا۔ ڈی سی کالونی جو ہے 2019 میں الیکشن آیا تھا اور وہ پھر ہوا 20 جنوری کو 2020 کو، تو اس ٹائم پہ میں ڈی سی کالونی کی سیاست میں آیا، پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ میں سیکرٹری اور میرے ساتھ میرے گروپ کے 8 ممبر جو ہیں وہ جنہوں نے مین سیٹ، ہم نے 3 مین سیٹس ہم نے نکالی۔ نائب صدر میرے ساتھ وقاص شاہد کھوکھر صاحب ہوئے، میں سیکرٹری ہوا اور ہمارے گروپ کا فاروق شیرا اس ٹائم کے گروپ کا، تو وہ ہمارے ساتھ فائنانس کی سیٹ پہ ہوا اور باقی 6 ممبرز ایگزیکٹو سیٹس کے اوپر ون کیے۔ تو یہاں سے ڈی سی کالونی کی سیاست کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد جو ہے سوسائٹی کے معاملات کو ٹیک اوور کیا۔ 20 جنوری 2020 کو رجیم کا آغاز کیا۔ بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، بے شمار جو ہے وہ مسائل درپیش تھے، سوسائٹی جو ہے وہ اپنے مشکل ترین مراحل سے گزر رہی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا اور ہم نے محنت کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی کامیابیوں سے نوازا۔ جی چودھری عاطف افتخار چیمہ صاحب، بتائیے گا کہ بطور جنرل سیکرٹری ڈی سی کالونی میں آپ نے ڈی سی کالونی کے لیے کون سے اقدامات کیے اور کس حد تک کامیاب رہے؟ جس میں مین تو جو کامیابیاں ہیں، ایکسٹینشن 3 کا جی ڈی اے سے اپرووڈ ہونا اور جی ڈی اے سے اپرووڈ ہونے سے پہلے ادھر کی بے شمار اس کے جو این او سیز ہوتے ہیں ان کی اجازت ملنا، اپروولز ملنا، اس کے بعد جی ڈی اے سے اپرووڈ ہونا، جی ڈی اے کے بعد ایکسٹینشن 3 کی بیلٹنگ ہونا، بیلٹنگ کے بعد اس کی الاٹمنٹ اور ممبران کا پیسے جمع کرانے کا مراحل، اور پھر سوسائٹی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے شروع ہو گئی۔ دیکھیں جی، مین سب سے پہلے تو جو کام ہے وہ ہمارا جو پیٹرول پمپ آخری مراحل میں ہے اس کو کمپلیشن ہے۔ سیکنڈلی سوا اور میران بلاک کا ہمارے دور میں نقشہ پاس ہوا ہے سوسائٹی کی مارکیٹس کا، وہ کافی بڑے پلاٹ تھے تو اس کا نقشہ پاس نہیں ہوتا تھا، تو اس کو فل فور جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایکسٹینشن 3 کا کام میں اپنے 3 سالوں میں مکمل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی تو ہم جو ہمارا نیو بلاک بن رہا ہے وہاں پر ہم نیکسٹ 3 ایئرس میں ڈیولپمنٹ ورک کمپلیشن پہ لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہاسپٹل کا پلاٹ اپرووڈ ہوا ہے اے جی ایم سے، وہ اس کے اوپر ہاسپٹل بنانا ہے۔ ڈسپینسری موجود ہے لیکن ہم اپنے رہائشیوں کو بہترین سروسز دینا چاہتے ہیں جو یہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں، ان کو 24 آورس جو ہے وہ ہاسپٹل کی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ رات کے 3-4 بجے جو ہے وہ اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہو تو وہ شخص جو ہے وہ شہر یا کسی اور جگہ کا رخ نہ کرے، اس کو ہمارے ادھر ایمرجنسی اور ہر چیز کی ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہم نے چودھری فیملی ہاسپٹل اپنی جگہ ایک ہاسپٹل کو رینٹ پر دے کے، مناسب رینٹ پہ دے کے وہاں پر ہم نے آئی سی یو اور ہر چیز اس کا آغاز بھی کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایکسٹینشن 3 کا میں نے آپ کو بتایا ڈیولپمنٹ ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے، مارکیٹیں جو مسجدیں ہماری زیر تعمیر ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن میں بوائز اینڈ گرلز کیمپسز ہم نے الگ اناؤنس کر دیے ہیں، ان کو فل فور الگ بلڈنگز میں شفٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو روڈز مینٹیننس یا ہارٹیکلچر، مقصد یہ ہے کہ جو رہائشی شفٹ ہو گئے ہیں ان کی سہولیات کو بنیادی سطح کے اوپر دیکھتے ہوئے اور اولین ترجیح دیتے ہوئے ان کاموں کو سب سے پہلے اور باقی جو کام ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔
کالج کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ اس ٹینیور میں بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ان سب مراحل میں آپ کو کون کون سے مسائل درپیش آئے اور آپ نے ان کو کیسے حل کیا؟ بے شمار لیٹیگیشن کا ہمیں سامنا درپیش رہا ایکسٹینشن 3 کے اندر، لیکن ہماری رجیم کے آخری 2-3 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ان جو لیٹیگیشن تھی ان سے بھی ہمیں آزاد کیا اور اب ہم ایک نئے سفر ترقی کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ادھر پیٹرول پمپ کا پلاٹ موجود تھا، NOCs نہیں ملتے تھے، اللہ نے اس میں ہمیں کامیابی دی۔ ایکسٹینشن 2 سوا میران بلون میں بجلی کا مسئلہ درپیش تھا، وہاں پہ بجلی مہیا نہیں تھی، اس میں اللہ نے آسانی پیدا کی اور ہمارے ادھر ایکسٹینشن 2 میں ہمارے دور میں بجلی کا مسئلہ حل ہوا اور آئی۔ اس کے علاوہ گیس ہمارے دور میں آئی، اس کے علاوہ پیٹرول پمپ 20-25 سال سے نہیں تھا، وہ آیا۔ سواں اور مہران مارکیٹ کے نقشے پاس ہو گئے جو کہ عرصہ 20 سال سے نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ مہران اور نیلم بلاک میں ایک 16 ایکڑ کا پیچ تھا جو رانا محمد خان اور رانا محمد حسین کی زمین کا تھا، اللہ کی مدد سے اس کا قبضہ واگزار کرایا اور یہ درینہ مسئلہ جو لیٹیگیشن بے شمار جگہوں پہ اس کے مسائل، لڑائی جھگڑا اور یہ سب پیش تھے، اللہ نے اس میں سے ہمارے سرخرو کیا اور وہ جو ایریا ہے وہ اب ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے، ممبران کو ان کا رائٹ مل گیا ہے اور ذمہ دار کو اس کا حق مل گیا ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار تعداد ہے جو ہمارے دور میں چھوٹے موٹے اور بے شمار کام ہیں، جس طرح کیمرہ سسٹم جو ہے وہ فل پروف وہ کام مکمل ہوا۔ ایک ہمارا سکول ہے نور سکول، اس کا کڈس کیمپس نور سکول ٹوڈلرز کے نام سے وہ ہم نے بنایا، بڑا اچھا اس کا ریسپانس ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر اس طریقے کے بے شمار کام ہیں۔ عاطف صاحب، یہ بتائیے گا کہ یونٹی گروپ کی اب تک ڈی سی کالونی کے الیکشن میں کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونٹی گروپ کی ڈی سی کالونی میں مقبولیت بڑھ گئی ہے؟ بس جی یہ تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم لوگ تو جو ہیں بہت گناہ گار ہیں اور محنت ضرور کی ہے، اس محنت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور یونٹی گروپ جو ہے وہ ڈی سی کالونی کے الیکشن میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ 2 گروپ، ایک یونٹی ایک فاؤنڈر اور اس کے علاوہ جو ہے ایک پاسبان اور ایک جو گروپ ہے وہ ہے عدل۔ تو ہر کسی کو الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے کا رائٹ حاصل ہے، اگر جس طرح ادھر آبادی زیادہ ہو رہی ہے تو لوگوں کے اندر رجحان اور لوگوں کے اندر شعور اور لوگوں کے اندر خدمت کا جذبہ بھی اتنا زیادہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو ہم نے بھی خدمت کے جذبے سے لاسٹ ٹینیور گزارا ہے اور نیکسٹ بھی ہمارا جو منشور ہے اس میں یہی چیز ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی تو ہم دل لگا کے اور جو ہے محنت کر کے جو ہمارے بقایا کام پینڈنگ ہیں اور بہت سے کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو مکمل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارا عہد ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے اور بھرپور محنت کے ساتھ ان کاموں کو، ان وعدوں کو پورا کریں گے۔ عاطف افتخار چیمہ صاحب، آپ ڈی سی کالونی کے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ 12 مارچ کو یونٹی گروپ کو کامیاب کروائیں اور ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں آپ کے ساتھ، میں سیکرٹری عاطف افتخار چیمہ اور اپنے گروپ کی طرف سے، یونٹی گروپ کی طرف سے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہو کر اپنی محنت اور لگن سے سوسائٹی کے ممبران کا تحفظ اور ان کے تمام تر بنیادی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے عاطف صاحب، اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیں۔